الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام آمنت بالله صدق الله العظيم فبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لِكُلِّ حَوْلٍ مِّنَ الْأَهْوَالِ مُقْتَحِبٍ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد عصائے کلیم ازدہائے غضب تھا گروہ کا سہارا عصائے محمد اور خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد رضا پل سے اب تو وجد کر کے گزریے کہ ہے ربی سلم صدائے محمد اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سٹیج پر تشریف فرما علماء کرام بالخصوص حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسد الرحمن عطاری اور قبلہ شاہ صاحب اور جتنے بھی میرے دوست احباب تشریف فرما ہیں اللہ رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور آج کی اس پاکیزہ اور مقدس محفل پاک کہ بالخصوص جس کا اہتمام یہ شادی کے پاکیزہ اور مسرت موقع پہ کیا گیا ہے، دعا کریں اللہ رب الجلال
ہمارے نعمان اسلم بھائی، ارسلان اسلم بھائی، ان کی شادی میں اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، اور حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ ان کی شادی کو شادی خانہ آبادی بنائے، اور رب ذوالجلال اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے یہ دو خاندانوں کا جو تعلق ایک قائم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محبتیں آپس میں استوار فرما کر ان کو آپس میں محبتوں کے ساتھ ساتھ خوشیاں بھی عطا فرمائے۔ اور آپ اتنے عزیز و اقارب دوست احباب تشریف لائے اور بالخصوص شادی کی اس محفل پاک میں اپنی شرکت کر کے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں کل بھی اللہ رسول کے ساتھ محبت تھی، ہمیں آج بھی اپنے رب اور رسول سے پیار ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، ہمارے اسلام کا اگر پاکیزہ حسن اور انداز ہم پڑھیں تو انسان کی ولادت سے لے کر پھر اس کا بچپن، پھر انسان کی جوانی، پھر انسان کی شادی، پھر شادی کے بعد کے مراحل جتنے بھی ہیں، ایک ایک موقع پہ ہمارے اسلام نے ہماری تربیت فرمائی ہے، اور اگر کوئی اپنی زندگی کے یہ مراحل اسلام کی تعلیمات کے مطابق گزارے تو یقین مانے میرا رب یہاں پہ اسے برکتوں اور رحمتوں کا سایہ عطا فرما دیتا ہے۔ ورنہ ہم نے بڑے لوگ دیکھے ہیں کہ جب شادی کا موقع آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں حضرت جی باقی موقع ہو تو اللہ رسول کے حکموں کے مطابق ہوگا، لیکن شادی ہم نے اپنی مرضی کے مطابق کرنی ہے، اس میں اپنے جیسے فنکشن ہم نے کرنے ہیں وہ ہمیں کرنے کی اجازت ہے۔ دیکھیں نا یار، جب ہم نے اللہ رسول کے کلمہ پڑھ لیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے میری شادی ہو یا دیگر مرحلہ ہو، میں نے کام وہی کرنا ہے جس کا حکم مجھے میرے رب نے دیا ہے یا میرے مصطفیٰ نے دیا ہے، اور اسی میں یقین کریں انسانیت کی بقا ہے، ہماری خوشیوں کی بقا ہے۔ اور اس پہ ایک حدیث سنا کے پھر اپنی بات آگے لے کے چلتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ عورتیں اور کچھ بچے ایک شادی سے واپس آ رہے تھے۔ اب حدیث میں جو جملے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رعا صبیان و نساء یرجعون من عرس، حضور علیہ السلام نے دیکھا کچھ عورتیں اور کچھ بچے وہ ایک شادی سے واپس آ رہے ہیں۔ اب وہ چلتے چلتے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو حدیث میں آتا ہے فقام رسول اللہ ممتنا، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کے ساتھ، بڑے راضی ہو کے اور بڑے پیار سے، سرکار نے جب انہیں دیکھا یہ شادی سے آ رہے ہیں تو تیرے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبتوں کے ساتھ، جیسے کہتے ہیں نا کہ ان کے گویا استقبال کے لیے سرکار کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کہاں سے رہے تھے؟ شادی سے۔ اب سرکار کھڑے ہو گئے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے پھر پوچھا کہ ہاں بھائی کہاں سے آ رہے ہو، تو عرض کی یا رسول اللہ فلاں جگہ پہ ایک شادی تھی ہمارے عزیز کی، ہم شادی سے واپس آ رہے ہیں، سنت نکاح میں شرکت کر کے محبوب ہم واپس آ رہے ہیں۔ اب سنے میرے اور تیرے کریم آقا علیہ السلام نے جب یہ جملے سنے، اچھا یہ شادی سے آ رہے، جی محبوب شادی سے آ رہے ہیں، حضور نے کھڑے ہو کے استقبال بھی کیا، اور آگے جو سرکار نے جملہ بولا پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا شادی سے آنے والوں پھر میری بات کان کھول کے سنو، انتم احب الناس الیہ، فرمایا جو شادی سے واپس آئے اور شادی شریعت کے مطابق ہو، فرمایا انتم احب الناس الیہ، اے شادی سے آنے والوں تم میں محمد کو کائنات میں سب سے زیادہ پیارے لگ رہے ہو۔ اب یہ کس نے کہا مجھے پیارے لگ رہے ہو؟ ہمارے آقا نے۔ اور کن کو کہا؟ جو کہاں سے واپس آ رہے تھے، بولے کہاں سے؟ یا شادی سے واپس آئے، اور محبوب یہ کہیں انتم احب الناس الیہ، کہ شادی سے آنے والوں میں محمد کو تم سب سے زیادہ پیارے لگ رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ شادی سنت کے طرز عمل پہ ہو، یہ شادی اللہ رسول کی رضا کے مطابق ہو، یہ شادی کا ماحول اگر اسلامی نقطہ
اور اس کے مطابق ہو تو میرے محبوب فرماتے ہیں شادی سے آنے والے میں محمد کو سب سے زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ سرکار تب کہہ سکتے ہیں جب شادی اسلام کے انداز کے مطابق ہو۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ